السلام علیکم ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے گردوں کے پتھری کے بارے میں۔ گردوں کے اندر پتھری کیسے بنتی ہے، اس کی کون کون سی علامات ہوتی ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں، تو آخر کے اوپر ہم اس کا علاج بھی دیکھیں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو جو ہے وہ گردوں کے اندر کوئی مسائل ہیں، کوئی علامات آپ کو نظر آ رہی ہیں اس طرح سے، تو فوری اپنا چیک اپ لازمی کروائیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کی گردوں کے اسٹرکچر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی باڈی کے اندر دو گردے ہوتے ہیں، ایک گردہ دائیں طرف ہوتا ہے، ایک گردہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ اوکے جی، تو یہ جو نالیاں ہیں دو نکل رہی گردوں سے، ان کو ہم یوریٹر کہتے ہیں، اور یہ آ کے آپ کے مثانے کے اندر جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو مثانہ جسے ہم یورینری بلیڈر کہتے ہیں۔ اب گردے کی جو پتھری ہوتی ہے نا، وہ ان کسی بھی جگہ جو ہے نا وہ آ سکتی ہے، گردے کے اندر باندھ سکتی ہے، پھر گردے سے جو ہے نا وہ ان نالیوں میں آ سکتی ہے، ان نالیوں سے ہو کے یا مثانے میں آ سکتی ہے، تو یہ کسی بھی جگہ میں جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اب دیکھیں، خون جو ہوتا ہے نا یہ آتا ہے آپ کے گردوں کی طرف۔ اب ہم اس کا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پتھری بنتی ہے اصل میں کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، تو خون کے اندر جو ہے کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے کیمیکلز ہیں، ان کیمیکلز کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ کیلشیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیلشیم ہے نا، یہ اگر زیادہ ہو جائے، اس کی مطلب آپ کے خون کے اندر مقدار زیادہ ہو جائے تو پھر پتھری بن سکتی ہے۔ ایک کیمیکل ہے آکزلیٹ، یہ زیادہ ہو جائے پھر بھی بن سکتی ہے۔ پھر یورک ایسڈ، ٹھیک ہے نا، تو یہ زیادہ ہو جائے تو اس سے بھی بن سکتی ہے۔ پھر ہے فاسفیٹ، ٹھیک ہے، سوری فاسفورس۔ تو یہ چار ایسے کیمیکلز ہیں جو آپ کے خون کے اندر زیادہ ہو جائیں تو آپ کو پتھری ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کیمیکلز کے نارمل سے زیادہ ہونے سے، کیونکہ نارمل یہ ہونے چاہیے نارمل کیمیکلز، لیکن اگر نارمل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی، تو پھر اگر یہ کیمیکلز آپ کے جسم کے اندر خون کے اندر جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا، اس سے جو ہے ان کیمیکلز کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ذرات بننا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذرات جو ہوتے ہیں آپس میں جو ہے وہ ملتے جائیں گے، یا جو ذرات ہیں ان کے اندر جو ہے نا اور ذرات آتے جائیں گے ٹائم کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ، تو یہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں مل کے ایک چھوٹی پتھری بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چھوٹی پتھری بن گئی آپ کے جو ہے نا کسی بھی حصے کے اندر، میں نے آپ کو بتایا گردے کے اندر بن سکتی ہے، نالی کے اندر بن سکتی ہے، یا پھر مثانے کے اندر آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے نا وہ پتھری جو ہے نا وہ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں، گردے کی پتھری تو بن گئی ہے، اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی علامات کے بارے میں۔ کون کون سی ایسی علامات ہیں جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ گردے کے اندر جو وہ پتھری ہے؟ نمبر 1 پہ جو سب سے اس کی بڑی علامت ہے نا گردے کی پتھری بننے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ کپاہٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ شیورنگ کرتے ہیں، اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں شیورنگ، یعنی کہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر کہتے ہیں کمنا شروع ہو جاتا ہے بندہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اندر نا کپاہٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، دوسری اس کی جو بڑی علامت ہے وہ ہوتی ہے درد، اور وہ کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ پین ہوتی ہے بہت ہی زیادہ، شیویئر پین ہوتی ہے بہت زیادہ، سویئر پین ہوتی ہے، اور یہ گروئن یعنی کہ آپ کی جو ہے نا جگہ جہاں پہ یعنی کہ آپ کے اعضاء ہوتے ہیں، سیکسول آرگن ہوتا ہے، تو اس جگہ پہ آپ کو بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور مردوں کے اندر جو ہے نا آپ کی ٹیسٹیکلز جو ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جس کو ہم کپورے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ شدید قسم کی جو ہے نا وہ درد ہوتی ہے، تو یہ اس کی دوسری بڑی علامت ہوتی ہے گردے کی پتھری کے بننے کی۔ اچھا جی، تیسری جو بڑی علامت ہے وہ ہے الٹی یا متلی قے آنا۔ تو الٹی متلی قے بھی جو ہے نا آپ کو آتی ہے وقتاً فوقتاً، کبھی بھی جو ہے نا آپ کو الٹی آ سکتی ہے، تو دل خراب ہوتا ہے، سر بھاری رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے نا وہ تیسری اس کی علامت ہے۔ اچھا، اب ہم چوتھی علامت کی طرف چلتے ہیں، جو ہے آپ کا بلڈ، جو کہ آپ کے کدھر آتا ہے، پیشاب کے اندر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ خون جب آپ پیشاب کرتے ہیں نا، اس کے اندر جو ہے نا وہ خون آتا ہے، تو آپ کا پیشاب کا جو رنگ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، تو خون میں جو ہے نا وہ ادھر میں نے غلط لکھ دیا ہوا ہے، پیشاب میں جو ہے نا وہ خون آتا ہے، تو پیشاب میں خون آتا ہے، یہ اس کی چوتھی بڑی علامت ہے۔ اچھا، پانچویں جو بڑی علامت ہے وہ اس کی اسمیل ہے۔ آپ کے جب آپ پیشاب کر لیتے ہیں نا تو اس میں سے بڑی بری اسمیل آتی ہے۔ ایک اور بہت بڑی علامت ہے کہ آپ کے پیشاب کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔
نارملی جو پیشاب کا کلر ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو ہے نا وہ لائٹ کلر ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی گردے کے اندر پتھری بن جاتی ہے اس کا کلر چینج ہو کے اورنج، پیشاب کا کلر اورنج ہو سکتا ہے، ریڈ ہو سکتا ہے، براؤن ہو سکتا ہے، ڈارک ریڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو پیشاب کے کلر کا چینج ہونا ہے، پیشاب کی رنگت کا جو ہے نا وہ تبدیل ہونا ہے، یہ بھی گردے کی پتھری کی ایک علامت ہے۔ تو یہ ہم نے ساری اس کی علامات کے بارے میں ڈسکس کر لیا ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اس کا علاج جو ہے، ہم سب سے پہلے علاج کے لیے ہمیں پہلے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے کہ آیا گردے کے اندر پتھری ہے بھی یا نہیں۔ اب وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو ہے نا ان کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر، نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ جو ہے نا ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے نا بہت لمبی ہو جانی ہے، پھر ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر، نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے نا ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ تو ایک ٹپ میں ویسے آپ کو دیتا چلوں کہ پانی تو آپ زیادہ زیادہ پئیں، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو لازمی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے پانی زیادہ پینے سے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ خود آٹومیٹکلی نکل جاتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کو لائک کیجیے گا اور چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے گا۔ اسٹے کنیکٹڈ ود می، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اینڈ اللہ حافظ۔